بندہ جناب حضور کا نہ لے سکے تھی یقین فرماؤ بٹے تم نہیں گیا گزرے کہ تم گیا گزرے بٹے نو نہیں حضور نال محبت ہے لکڑی نو نہیں حضور نال محبت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ان آنکھوں سے حدیث کی پڑھی راوی مولا علی مرتضیٰ ہے جن کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے جن کا نام لینا بھی عبادت ہے جو شیر خدا ہے درہام ہاں علم جو شہر عرفان کا روشن در ہے اور خدا کا در ہے موتی ہے قیمتی ترین آپ فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں نا پہاڑوں سے آواز آتی پہاڑوں سے الیہ یا رسول اللہ ہائے کاش کہ آپ اپنا قدم ہم پر رکھ دے یا رسول اللہ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پہاڑ کہتے ہیں ادھر آئے تو ادھر جانا تو نہیں ہوتا یہ بلاتے کیوں ہیں فرمایا ان کے دلوں میں بھی نہیں محبت رب نے رکھ لی ہے یہ یہی چاہتے ہیں یا اللہ جنت دے یا نہ دے ہمارے اوپر اپنے محبوب کا قدم رکھ دے کہہ لو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اور یہ زندگی میں یاد رکھیں یہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں ساری تقریر کا میرا دار و مدار یہی ہے اور دیکھو کتنے حضرات تشریف فرما میں نے کسی کا نام لیا لینا بھی کوئی نہیں ہے میں نے آخر شکریہ بس سرکار کی بات کرنی ہے اور یہ جا وہ جا عام ہمارا یہی ہے بس اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی باقی جتنے کھڑے ہوں گے سارے خوش ہو جائیں گے 2 نمبر ہوں گے پر ہم کرن پیچھے میں لت مارا ان کی ہمیں حاجت ہے ہی بولو پیر کی تو سامنے انہوں کی حاجت سن ہے ہی جس کو حضور کے نام پر خوشی نہیں ہے اور اپنے نام پر خوشی ہے اس کو بڑا تلہ بھی کائنات ہی کوئی ہے بولو کہ تم جلو بات تو ہے ہی سرکار کی اللہ پاک فرماتا ہے میرے نبی کا نام لو جبریل کہتا ہے میرے سرکار کا نام لو میکائیل کہہ رہے ہیں سرکار کا نام لو سوالات نبی کہہ رہے ہیں سرکار کا نام لو صدیق اکبر کی سرائے سرکار کا نام لو مولا مرتضیٰ کہتے ہیں سرکار کا نام لو دادا علی اجمیری کہتے ہیں سرکار کا نام لو محسن باز کہتے ہیں سرکار کا نام لو سلطان باؤ کہتے ہیں سرکار کا نام لو یہ کمینہ بھی کہتا ہے سرکار لبائی 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 یا رسول اللہ 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 اور یہ کان کھول کے سن لیں جو آپ کہتے رہیں گے کہ زندگی میں وہ آپ کا مقبول بن جائے گا کیا بن جائے گا چلتے بڑھتے سائیں 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 حضور کی حدیث شریف میں فرمایا جو تم کرو گے رب موت اسی پر دے گا کس پر موت دے گا بولو کس چیز پر جو تم کہتے رہے ہو کرتے رہے فرمایا جیسے تم زندگی گزارو گے موت اسی طرح آئے گی اگر تم سرکار کا نام لیتے رہے ہو تو موت کس پہ آئے گی بولو جو کہتے تھے موت آئے گی میں نے ایک گل اللہ کو حاضر جان کے دستی ہو جن موت رسول اللہ کے نام دے آوے وہ ڈبیا یا تریا پھر بولو وہ میں تو انو تارنی چاہیا ایسے تو ہم نے نسخہ کے سنایا بولو ہی سرکار سنو ہی سرکار چلتے چلتے سرکار سرکار کرتے رہو قسم رب کی اللہ کی اپنی رسول تم پر جواب دو ٹائم تھوڑا ہے میرے کو پروگرام بچوں کے لیے اس وقت میں ساری عربی عبارات میں ایک پر سے رات کے ترجمے سنی جائے فرمایا جس حال میں جو رہے گا اس پہ موت آئے گی اور ورنہ قسم ہے مجھے محمد کو میرے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس حالت میں موت آئے گی اٹھے گا بھی اسی حال
اٹھے گا بھی اسی گلا ہو گیا اور خطرہ ہے ایک جہان کے ایک پھر موت ایک پھر اٹھنا. اچھا اگر تم سرکار کا نام لیتے رہے تو مرو گے کس حال میں؟ بولو. دو دنے چار ہی اور سب تو زیادہ مولوی اور پیر پسند ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں ہماری تعریفیں ہو ہمیں مانا جائے. تو پترو سلطان بہو صاحب نے فرمایا پتہ کہاں لگ سی باؤ جو چڑی پھسی میں بازا ہو نگرے تھوڑے ہیں جی جاسن پشاہ والے رستے کہ تم اس وقت پھنسو گے جب تم چڑی جس طرح باز میں پھنستی ہے جب ملک الموت کے شکنجے میں تم پھنسو گے اس شکنجے سے ایک ہی نکالنے والا ہے جس کا گنبد مدینہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اس کلمے کی قسم ہے میں جھوٹ بولوں نہ تاکہ وقت نصیب نہ ہو. صحابہ کرام اپنی شان نہیں بیان کرتے اللہ کہ کہیں ضرورت محسوس ہو انتہا درجے کی. اور ضرورت محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی تنقید کرتا ہے وقت میں تب وہ کہتے ہیں ہم حضور سرکار کے غلام ہیں یہ ہمارا حال ہے. جیسے ضرورت کے مطابق مولا علی پاک نے بھی فرمایا محمد الذی یخی بصیری میں وہ ہوں جسے سرکار نے اپنا بھائی بنایا اور داماد بنایا. میں وہ ہوں جس کا چچا سید الشہداء ہے. میں وہ ہوں جس کے بیٹے کا نام حسن اور حسین ہے. میں وہ ہوں جس کی بیٹی خاتون جنت ہے جس کی بیوی خاتون جنت ہے. میں وہ ہوں جس نے اسلام میں سب سے پہلے سبقت کی. یہ ضرورت محسوس کی کوفے میں تب کہا مگر میں رب کائنات کی قسم ہے ان کی زبانوں میں سوائے ذکر مصطفیٰ کی کوئی بات نہیں کوئی دوسری بات نہیں کوئی دوسری. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لو. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ساری زندگی دی کیا عمل والا حضرت آخر ایک مرتبہ بھی نہیں بولا ایک ہی بات کرتے رہے سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں کے زندگی پر این قسم قرآن شریف دی منترین اسپاریہ دی قسم زیرہ دے زبرہ دے شدہ دے مدد دی قسم ہے کہ لفظ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ حق بن کے لفظ کھلوتے رہنے سن بھئی سن چکتے لینا مجھے فٹ کر دا جا تو اعلیٰ حضرت جناب یہ کہتے ہوئے تھک گیا ہے حیران میں کس بات کون سی شان تیری بیان کروں. تیری انگلی پہ نظر جاتی ہے تو چاند چلتا ہوا نظر آتا ہے. تیری اداؤں پر نظر جاتی ہے تو نکلی ہوئی آنکھیں واپس آتی ہوئی نظر آتی ہے. تیرے لبوں پر نظر جاتی ہے تو خدا بولتا نظر آتا ہے. تیری کانوں پر نظر جاتی ہے تو ہند کے حاجیوں کی تلبیوں کو سننے کا پتہ بتاتی ہے. اور تیری انگلیوں پہ نظر جاتی ہے تو 5 آب کے دریا چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تیرے قدموں پہ نظر جاتی ہے تو ساری امت کی کشتی کے لیے لنگر نظر آتے ہیں اور جسر مدینہ منورہ بنتا نظر آتا ہے. اور تیری گروہوں کی طرف نظر جاتی ہے تو شفاعت کے اشارے نظر آتے ہیں. آقا میں تھک گیا ہوں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے حق محمد 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 حق محمد. کچھ بھی چاہیے آپ حضور سے محبت کریں مغفرت آپ کی ہو گئی. میں قرآن سے ہاتھ رکھ کے آتا ہوں قرآن شریف اسی سے مرید بھی نہ پڑھو کام چلتی جاؤ کیڑی شے ہو جڑی انہاں دے نال سن دے نہیں وہ بولے پیر دی ہے کچھ ہے کون سی او میں نہ پھساؤ جے پھسانا ہی ہے تو اس کے رسول میں کیا
تاکہ کل قیامت کے دن تجھ پر مصطفیٰ کی نظر پڑے. سرکار فرمایا آپ جاؤ وہ دیکھو ہمارا غلام. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور کی طرف سے بڑھ کر کوئی بات بھی نہیں. اب بولو سارے سنگیو ہے کوئی گل ایمان اندر سارے بولو. ارے جی کہ خواجہ خواجگاں کا مرتبہ دیکھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ مرتبہ مقام دیکھے. مقام کیا ہے؟ جھکی مبارک لائی انہوں نے جا ہندو اوپر اڑے تو تو میرے پیر میں کیا کر رہی ہے؟ تو جا کے نے دیکھا ہندوستان میں وہ جا کے ہندو نے سر وچ وجی ہندو تھلے آ گیا. تو قسم رب تعالیٰ کی اس پر بھی یہ نہ فرمایا کہ میں بہت بڑا ہوں. فرمانے لگے درجہ کر تمہارا اجان ماں محمد. فرمانے لگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. بات تو میری تب بنتی ہے جب مصطفیٰ مدینے سے نگاہ کرتے ہیں. سرکار سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. سرکار سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بس سرکار 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 سرکار. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سرکار کا نام بس لو. اگر ایمان پہ خاتمہ چاہتے ہو سرکار کا نام لو. تمہاری مغرب ویسے ہی ہو گئی ہے. امتی کو کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. چپ کر کے 5 نمازاں پڑھے, ماں پیو کا ادب کرے, ٹوٹ کے محبت مصطفیٰ کرے. جنت تڑپے گی تڑپے گی تڑپے گی تڑپے گی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آپ کو یہ نہیں کہنے کی یا اللہ ہمیں جنت ہے جنت کہے گی یا اللہ یہ دے دے. یہ جنت کا بڑا گہرا کنیکشن ہے سرکار کے ساتھ. بہت گہرا کنیکشن ہے. جنت ساری حضور کی ہے, حضور کے گھر والوں کی ہے. یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہے. جنت ہمارے محبت تو ہے تو باقی عورتوں کی سردار تیری تھی ہے تو جوانوں کے سردار تیرے بچے ہیں. کیا ہے جنت؟ جنت ایک مکان ہے جس کی الاٹمنٹ خود سرکار کرتے ہیں. ایک مکان ہے, پراپرٹی ہے. یہ ہے وہ سرکار کے سینہ ہو تو ملتے ہی نہیں کسی. دھیان رکھ لے یہ ساری ایک ہی باری حضور دے نہ ہوئی ہے. ایک ہی باری حضور دے نہ کر دے لائے وہ محبت کری ہے. انہوں کو بیچتا ہی تو حضور نے فرمایا میں بیچنے لگا ہوں, کوئی خریدے گا؟ تو اٹھ کے عثمان غنی نے یہ نہیں کہا اسی کون ہو بیچنا لے. اے فرق یہ صحابی بھی سے وابی بھی. یہ فرق ہے صحابی میں اور کس میں. کیا بولو نا کرتے ہو بولو کہ صحابی بچے. یہ تو کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کے مالک کو مختار ہی نہیں کہتے نہیں کہتے. اور وہاں دیکھو عثمان غنی اٹھ کے میں جنت لینا. حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہے کم کرنا. انہوں نے ٹھیک ہے. دوسری باری پھر فرمایا وہ تبوک کے لیے آپ نے فرمایا کہ اتنا مال چاہیے. دوسری باری پھر اٹھے میں نے لے لی. حضور نے فرمایا میں نے بیچ لی. حضور نے فرمایا تو میں نے بیچی. عثمان غنی نے کہا اشتری تو میں نے خریدی. کلے تو نہیں ہونا. ایسے دکان والی نے سودا کی نہیں بیچ سکتا. مارکیٹ یہ نا جی اچھا بولو. دوسرا بندہ بیچ سکتا ہے مال اچھا بولو بیچ سکتا ہے. تو تسی مارکیٹ لاہور نے تو سیڑا کہڑا یار کیا کہ سارے کہتے تواڈی تیزی نہیں تمہاں پئیاں تو تواڈے تو چوکا سیڑا کہڑا اور دوجے کا مال نہیں بیچن ہوندا ہے بیچن مال دوجے دا وہ مال اپنا ہی بیچا جاتا ہے. حضور کے فرماتے ہیں بیچ تو میں نے خریدا میں نے بیچا. اور انہوں نے کہا اشتری تو اس طرح یشتری کہتے ہیں خریدنے کو. بائے کہتے ہیں بکنا اور بائے کہتے ہیں بیچنے والے کو. بائے سرکار ہے مفتی عثمان غنی ہے. سرکار بائے ہو کر بتلا رہے ہیں شہر میری ہے. عثمان غنی خرید کے بتا رہا ہے بیچنے مصطفیٰ. سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی. جنت کے لیے آپ کا ٹینشن نہ ہے. جنت آپ کی ہے اور آپ سرکار کے ہو جائے. اور اس شکل میں بھی نہ پڑے پر جی اسی بڑے گناہگار ہیں یہ پتروں گناہگار شرکارہ کی بات نہیں ہے.
جتنا بڑا گناہگار ہو ایک بڑی رخ سرکار علیہ پسے کرے بس بس بالکل میں قرآن کی قسم چاہ گیا تھا. میں تو سر قادری بیٹھے ہوئے ہو, نقشبندی بیٹھے ہو, چشتی بھی ہو, سروردی بھی ہو, چلو سروردی چھت کم ہو, چشتی قادری نقشبندی بیٹھے ہوئے ہیں, تم سب کے پیر یہ کہتے ہیں, تم سب کے پیر. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے مگر میں ایک ایک پیر کا نام لے کر دوں, وہ میرے بھی سارے پیر ہیں, یہ سارے یہ کہتے ہیں ساڑھے ہاتھ میں چاہتے نہیں ہو تو پچھلے گناہ مک گئے. قرآن شریف کی قسم ہے, حضرت محبوب الہ کا بھی یہی قول ہے, مجدد الافسانی کا بھی یہی قول ہے, اللہ کی قسم سے شاہ بغداد کا بھی یہی قول ہے کہ پچھلے بچوں کی روک کرو تو نہیں رہتے اگر محمد کی طرف نہ ہوتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آپ کو کسی چیز پر ضرورت نہیں, بس محبت چاہیے, حضور کی محبت چاہیے, محبت چاہیے. اللہ سبحانہ جل جلالہ وعظم والہ کے مجھے مرزا مظہر جانے جانا کی ایک بات یاد ہے. مرزا مظہر جانے جانا جس نے وہ شہید ہوئے نا, وہ شیعوں نے شہید کیا تھا, اہل تشیعوں نے. اور کیا کیسے تھا, انہوں نے کہا بھائی دسو بھائی عمر دے, عثمان دے, ابو بکر دے بارے کسی کیا کہہ دے. انہوں نے کہا میری زبان اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی شان بیان کر سکے. ایک کان کھول کے سننا, میری زبان اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی کیا بیان کر سکے. انہوں نے کہا نہیں وہ صحیح نہیں تھے. انہوں نے کہا صحیح نہیں تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سابقون اولون ہو, اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کا امتحان میں نے لے لیا. انہوں نے آگے سے دونوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, شروع میں وہ ایسے تھے, بعد میں گمراہ ہو گئے تھے. مرزا مظہر جانے جانا نے جملہ کہا ہے, وہ سنو کان کھول کے. انہوں نے کہا میں ایسے احمد خدا کو نہیں مانتا. یہ جملہ سن لو ایک بار پھر سارے, اے پروفیسر صاحب تم بھی سنو کان کھول کے. انہوں نے کہا میں ایسے احمد خدا کو نہیں مانتا کہ جس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور وہ ان کی پاکی کے اعلان کرتا رہا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا. اور میں بھی تم سے لاہور والے کہتا ہوں, لاہور والوں, میں بھی ایسے احمد خدا کا قائل نہیں ہوں جو ایک طرف تو کچھ اور کہے دوسری طرف اور. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو یہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ میرے محمد کا نام لے لے میں اس پر 10 مرتبہ سلام. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور کے غلاموں کا حضور ہے, تیرا ہاتھ بلند کر کرو, حق محمد, حق محمد. محبوبہ جس کے لئے ایک باری درود پڑھے ہمیں بولتے 10 باری درود دے. دسو جی حدیث ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو, پھر بولو, پھر بولو, سارے بولو. پکی گل ہے, کتنی مرتبہ جو درود پڑھے, اچھا بولو. ہوں یہ نہ کہ دل نہ پہلے, یہ درود پہلے دل نہ لے بنتا ہے, جہاں دل نہیں انہیں درود بھی نہیں. یہ درود بھیجا ہی دل سے جاتا. فرمایا محبوبہ جس نے تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا میں رب اس پر کتنی مرتبہ درود بھیجوں گا. آپ تمہیں اٹھتے ہیں انگلیاں کر کے دوں, جو ایک مرتبہ سلام تجھ پر بھیجے تھے کتنی مرتبہ بھیجوں گا. اب یہ لاہور میں سے کسی بھی مولوی صاحب سے پکڑ کے مسئلہ پوچھ لینا, اللہ کے دیکھ سے بھیج دے, میرے یہاں تک کچھ بھی نہیں ہونا. نو ٹینشن, بالکل نو ٹینشن, ریلیکس, امتحان کر لیا. ہماری پیٹ کے پیچھے سرکار کا ہاتھ پورا ہے. کیا ہے؟ اچھا بولو. کپ نہیں ہے, ہاتھ ہے, اسی لیے تو مسکراہٹ ہے. 10 مرتبہ سلام بھیجو. کتنی مرتبہ؟ انگلیاں نہ دسو کتنی باری. اور ایمانداری نہ لاہور جو دسو بھائی اللہ جی آکھے کہ محبوبہ جی تیرے سلام بھیجے میں وہ کہتے کتنی باری سلام بھیجا. اللہ دا باری کسی نے سلام بھیجے تو مجھا کے دوزو کس طرح یہ ہو سکتا ہے. ذرا ملا سوچ کے کرے صاحب دی گل, ذرا ملا
سوچ کے کر کوئی حساب دی گل بندے نے پتراں والی کوئی گل سمجھا سن بلے شاہ نے فرمایا آپ پھسے ہیں سانو بھی پسانی نا آپ پھسے ہیں سانو بھی پھسے میں اور کسی راہ سانو پانی نا سان ایس پٹھی لین تے نہ چڑھاؤ اساں تے اس لین تے آں کہ جڑا ایک واری حضور دا نام لوے رب رب ہو کے کیوں مولوی صاحب بلا رب کی ہو کے کیا بولو ہن ایک اور گل کرن اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ایک بار اگر یاد کریں تے سلام میں یہ بڑی مشکلوں میں چپ کے سٹو دو کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا ملی گئی ہے ایک باری آگے میں جا تیرے کے سلام ہے میں رب ہو کے تیرے کے سلام بھیجے گا تو دوسری باری آگے چلو چپ کے دوزر میں پھینک دو اور ہمارا رب وہ نہیں ہے جو سلام کے بعد بھی اٹھا کے اکال میں پھینکے ہمارا رب وہ ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ڈالتا ہے اس کے نصیبوں میں جنت لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اپنا وتیرہ بنا لو ذکر مصطفیٰ اپنا وتیرہ بنا لو نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو حج بھی کرو زکات بھی دو سارے کام کرو مگر یہ قبول شبول کو نہیں ہونی اگر صحیح کی محبت نہ ہو اپن کھول کے سن لو بالکل پامے ادھر سنو پامے ادھر سنو پامے اتھو سنو سن لو جن سن دے کوئی نماز کوئی نہیں دے جے حضور دی محبت نہ ہوئی کوئی تبلیغ کو نہیں دے جے حضور دی محبت کوئی روزہ موزہ کوئی نہیں دے جے حضور دی محبت بالکل کوئی نہیں دے پائی دی اگر ہوتی نا تو قسم قرآن شریف کی ابی بن کعب کبھی بھی نماز سے بھاگ کر حضور کے پاس ایک باری انہوں کو ہوئی جڑی ہوئی ایک باری سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں سرکارہ ایک باری آواز دی یا ابی میری گل سن فرمایا ابی وہ آواز یصلی توجہ وہ آواز یصلی کون جتنا مرضی ہے بڑا کوئی آگے تو سنے حضور دی گل کیوں پریشان ہو جاتے اے یہ رول ہے تو میں نے بلایا اتنے کرو جتنے سارے پلنگ ہو کتنے ہو یہ سن کے حضور دی گل دوسری کوئی بات نہ آئے نہ بھائی نہ شاہی نہ ادھر نہ ہوتا بس سب سرکار پھر نعرہ مارو نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے اور جو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی صحیح فرمایا سرکار نے فرمایا یا ابیو کہ تو مولوی کی نگاہ نہیں ہے سرور عالم کی نگاہ جنہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ دلوں میں سوچ کے آ رہے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں سب پتا ہے سرکار کو سارا پتا ہے سب پتا ہے اگر محبوب اللہ جیسے فقیر کو پتا ہے تو حضور کو نہیں پتا اور تین بندے آئے حضرت میں فوائد شریف میں واقعہ لکھا ہوا اعلیٰ حضرت مرکوزات میں لکھا ہے اور وابی مولویوں نے قصیدے میں بھی لکھا ہے اور بھی کوئی حوالے شانے چاہیے تو آپ کو میں دے دیتا ہوں وہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی بنا سے آئے نہ کہ روٹی سمجھ چاہیے آپ نے اپنے ہاتھ میں کہہ رکھو نہ کہ لنگر انہیں لنگر رکھا جنا انہیں روٹی شوٹی کھانی نہ روٹی کھان لگے نہ انہیں لنگر تک کہہ رہا ایک نے لت ماری لنگر وہ ملنگا میں تھو اور لنگر جا کے اٹھے لگا انہوں نے کہا یہ لنگر دیتے ہو اتنی بڑی ولایت کا تم نے چمکایا ہوا ہے سلسلہ زری زربخش سلطان العارفین کے کھانے کے لیے دے رہے آپ نے سنا محبوب اللہ پاک آپ نے اپنا لنگر اور لاؤ اس سے اچھا لنگر لایا انہیں پھر لت ماری آپ نے فرمایا لنگر اور اچھا لایا تیجی بڑی پھر جنہوں لنگر آیا آپ نے پھر لت ماری جب اتنا بڑی انہیں لت ماری نے تو فرمایا ادھر آؤ میں تیرے سے کوئی بات کروں وہ جنہیں لت ماری سی نا ملنگ نے انہوں نے کہا رہا تیرے نے کوئی گل کرنا جب نیڑے آیا کان پھاڑ کے نا فرمانے کی گل سن کل تم نے فلاں جنگل کے اندر ایک مرا ہوا بیل تھا اس کا گوشت کاٹ کے پکا کے کھایا اس مرے ہوئے بیل سے نظام الدین کے دروازے کا لنگر اچھا ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں ہے وہ خدا کے بندوں اگر یہ نظام الدین پاک محبوب الہ کی اگر یہ نظر ہے کہ دلی میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کل تجھے اے کم کیتا پہلے نہیں بولے خود سوچو تو محبوب الہ کوئی رحمت للعالمین تو نہیں ہے محبوب الہ کوئی امام المرسلین تو نہیں ہے تو محبوب الہ اللہ مدینے میں
سرکار نے اللہ مدینے میں ملنا ہے. ایک سنیے گل کو نہیں سنی حدیث سنی. ہاں جی پیر بننا سوکھا ہے. پتا پھر لگنا ہے. آئے 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 اے مفتی صاحب بولے منہ کرو چمن بڑا لوگوں نے سنایا ہے کہ سرکار کریم فرماتے ہیں نماز کا ٹائم فجر کی نماز کا ٹائم لنگر کی نماز جلدی 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 سورج ہے ہفتے بالکل سورج طلوع ہونے لگا حتیٰ کتنا ان ترا عین الشمس. صحابہ کرام فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے 10 صحابی روایت کرتے ہیں. کتنے 10 صحابہ نے روایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت ہے. امام ترمذی لائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم بالکل سورج نکلنے لگا. حضور تشریف کو نہ لے آئے. صحابہ پریشان پتہ نہیں کیا کر لائے نماز جاندی ہے. اتنے سرکار تشریف لائے. سرکار نے آمدے ہی جناب نماز اللہ اکبر نماز پڑھائی. سلام پھیر کے فرمایا پوچھو میرے کو دیر کیوں ہوئی. پوچھو میرے کو دیر کیوں ہوئی. سارے پوچھا جان قربان کرا دسو دیر کیوں ہوئی. حضور نے فرمایا وہ میرا رب میرے پاس تشریف لایا. لاہور علیہ دو میں ہاتھ کھڑے کر کے آپ پھر آپ کو سبحان اللہ پھر آپ کو سبحان اللہ پھر آپ کو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرا رب میرے کو آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نظام الدین اولیاء کی نگاہ کہاں ہے. خود سوچ لو پھر اس کی نگاہ کا عالم جس کے پاس خود رب تشریف لائے. حدیث کی لمبی ہے. پھر سرکار فرمایا محبوبہ 10 نہ فرشتے کر دے کے پھر میں کہا بے تیرے بتائے میں یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اس حدیث نہیں تھا. فرمایا میں نے کہا بے تیرے بتائے میں کیا کہوں. اللہ پاک نے کہا یہ ہے ہاتھ رکھ دیا وَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ. فرمایا اللہ پاک میرے نیڑے ہویا ہے اپنی شان کے مطابق اس اپنا ہاتھ مبارک آپ سے یہاں رکھا. فرمایا وَوَجَدْتُ بَرْدَ عَنْعَامِلِهِ بَيْنَ سَلَيَّ. میں نے اللہ نے ہاتھ یہاں اپنے دستے کو بلند رکھا تو میں نے اس جگہ پر اپنے رب کے کلیوں کی ٹھنڈک محسوس. سبحان اللہ. میں سارے کچھ پتہ لگ گیا. اگے حدیث لمبی ہے سارا پتہ لگ گیا. جو بھی بے شک فتجلی لی کل شیء. وہ یہ فرقے وارف تو ہے یہ بڑی بڑی گل ہے. یہ ہن لوگ سمجھو کہ اگے عرب تو کیوں ہے اس جگہ پر عرب تو کیوں ہے. یہ ایک شے ہوتی ہے وہ پھر دوسرے پاسے میں نٹر کو ایک آئے ہائے ایک شے ہوتی ہے. کبھی کبھی شے ہوتی ہے معلوم کیا ہوتی ہے مگر غیر معلوم غیر. اور کبھی شے ہوتی ہے معلوم اور غیر معلوم. یہاں حضور نے فرمایا علمت بھی عرفت بھی. فرمایا ہماری جانتے ہی نہیں ہے پہچانتے بھی ہے اور پہچانتے ہی نہیں ہے جانتے بھی ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ سرکار کی نگاہ میں پھر کیا عالم ہوگا. تو آپ بس یہی سرکار کا ذکر کریں اور کہیں سرکار کو دیکھ لیں. سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں بالکل اس سے نیچے نہیں آنا. بالکل نیچے نہیں آنا. نیچے نیچے نہ نہ نہ. وہ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہو رہا تھا. ہم نے دھکے سے کورونا میں جناب روزے کے مسائل تھے افطار کے مسائل تھے جناب سحری کے مسائل تھے فلانے مسائل تھے فلانے. میں تھوڑا میں نے کہا یہ تو سارے پروگرام پتہ نہیں وہ ایک میں حضور کی شان کا لے ہو اللہ. تو میں نے ان سے کہا ساتھیوں سے یار ایک پروگرام جو ہے نا وہ حضور کی محبت کے بارے میں رکھو. نماز کا روزے کا ذکر کا کون کافر انکار کرتا ہے اللہ. سارے کلمہ پڑھنے ہیں نماز کے منکر ہے نہیں کوئی بولو سارے روزے دا حج دا کعبے دی عظمت دا یار سارے کائے اللہ دے فضل اللہ دے چنگی چنگی داڑیاں نے بزرگ بیٹھے ہوئے سارے کائے اور جنہوں نہیں رکھیاں انشاءاللہ رکھ لے. اللہ توفیق دے گا نیکی ہو جائے. ادھر کم از کم حضور کی محبت کی کوئی بات ہو یار.
محبت کی بات ہو، کوئی عشق کی بات ہو، خشک 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 خشک، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ خشک کی مٹی میں خشک ملا نہیں ہوتے جو خشک کے مارے ہوئے اینکر کے شپ چھٹن جا جو بابائی نکلنا ہے سارا. بھئی کوئی بات تو عشق محبت کی ہو یار، کر ہو یار. اے محبت کی کوئی بات ہو، کوئی عشق کی کوئی بات ہو، عشق اور محبت وہاں پر لے جاتی ہے جہاں پر قسم قرآن شریف سلطان بہت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگا. یہی گل اور جناب ایک گڈیریاں بیچنے لے جڑے کرنی کی تھی، حالانکہ گڈیریاں بیچنے والا بھی شیطان اللہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو بابا آ جائے ایمان سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت کوئی، عشق سلامت کوئی تو منگنی ایمان شرماؤنی عشقوں. میرے دل میں حیرت ہوئی یہ بندے نہیں یا پنجابی نے این کے کوئی اگر ایمان دے عشق نہ دے، عشق سے گھبراتے ہیں. آگے باؤ فرماتے ہیں جس منزل پر عشق پہنچاوے ایمان میں خبر نہ کوئی. جہاں عشق لے جاتا ہے وہ چلے اگر بلال کعبے سے کیا چڑھا ہے بولو 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 عشق نے، پھر بولو عشق نے، پھر بولو عشق نے. کعبے اب آپ کعبے کو یوں نہ کرو، بلال کعبے کے اوپر نہیں چڑھے، چڑھے نہیں چڑھے چڑھے سارا کعبہ چلے اتنے چڑھ کے کھلو گے جناب اذان پڑھن پڑا حضور نے فرمایا سے یا بلال فرمایا میرے بلال اذان پڑھ. اے جناب آنسو ادھر یا رسول اللہ بڑا گھبرا گیا میں. وہ نیچے اٹھا تھا دکھا وے کی طرف رک کر گیا بھی کعبہ نیچے اور رخ کدھر کراں، رخ کس طرف کراں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نا حاجیو شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے دیکھو اور کعبے کا بھی کعبہ دیکھو نا. کعبہ جسے دیکھتا ہے، جسے کون دیکھتا ہے؟ کعبہ. اور قرآن شریف کی قسم ہے بھائی دائی علیمہ سرکار نے تو کیا دائی علیمہ نے این چک کے سینے لاغ ہونے کا چلو کدے کدی آنا ہوتا ہے مکے پھر ہی مار لاؤں پھر پہلے بھی لگ دے رہے میرے پہلے نہیں آئے کعبے شروع لگ دے رہے شروع لگ دے رہے. ہاں یہ حضور دے جسم دی مٹی ہے کعبہ. ہاں یہ حضور دے جسم دی مٹی ہے، حضور کے وجود کی اور کعبے کی مٹی ایک ہے. کہ حضور کے جسم کی بچی تھوڑی سی مٹی ہے جس سے کعبہ پھرے تو اللہ لگوانے گے مٹی تیری ہوئے پھرے نہ پھر لگ رہے چلو چھوڑو کرے اور نہ ٹر جائیے آگے تمہاریاں کھل ہو رہے ہو کھل جس رہا ہے کر کے کیا مطلب ہے جناب ایڈ کر کے تمہاریاں کھل رہے حضور کا طواف ہو رہا ہو قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا حضور کا بولو 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 رب کعبہ کی قسم میں سرکار کا طواف ہو رہا ہوگا. طواف کرنے میں جڑے بھی ہلکے بھلکے نہیں ہوں گے، ایک ایک جنا انہوں نے چوئے ہو جا ہوئے گا وہ چہرے کی نگاہ نہیں ٹکے گی تو دنیا پریشان ہوگی بیچ کون ہے کہ باہر پھرنے میں آگے سونے نے تجھے نگیر کو چھتے رہا يَدُوبُ عَلَيَّ الْفُهَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْتٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ. فرمایا ایسا چمکتا ہیرا کوئی نہیں ہوگا جیسے وہ میرے طواف کرنے والے. اللہ اکبر کبیر. تو مائی صاحب نے من میں خیال آیا حلیمہ پاک چلو جی جانے ہیں ایسا ہی چم جاواں پتھر اجلے اسود نو پٹے کالے نو اجلے اسود کا معنی پنجابی کالا ہوتا ہے تو انہوں چم لاؤ وہ اگے ہونے لگی تو مائی سرکار کی گودی چکی ہوئی بٹا نکل کے حضور کی تلوار چکی تو سمجھ آئی یہ نہیں ہے کوئی سمجھ آئی ہے بٹا اچھل کے نکلیا مائی سر پڑ کے بہ گئی اور میں طواف کعبے نہ کرائیں کعبہ میرا کریں
اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے، ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ، ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ ہم پر نثار ہے، ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے۔ اولا رب اللہ مگر کل تک راسی پہ دیتے ہیں دیکھیں یہ آج میرے بھی خیال آتے ہیں پھر ہے گا دھیان کرنا، دھیان کرنا خیال آتے ہیں پھر ہے انہوں نے کہتے کوئی بریل بھی سمجھ کے آلہ حضرت نہ مننے لاوے تے مگر نہ جتنے نہ مننے لگے وہ بھی اپنی تبلیغوں میں سناتے ہیں رابعہ بصریہ اتنی بڑی وکیل تھی کہ کعبہ اس کے دشتر کو آگے آ گیا، یہ رابعہ کے لیے کعبہ آ سکتا ہے نا تو ہم مدرسہ دیکھیں تو پھر بھی رہ سکتا ہے، مگر وہ تعصب ہو جائے تو پھر نظر کچھ نہیں آتا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہاں تک لکھا ہے ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ، اب یہی حال ہے حضرت بلال جناب چل جس منزل پر عشق پہنچا ہے، جس منزل پر خبر نہ کوئی یارو نہیں تو کیا دیتا بابے نے کوئی گل تو ہے نا، گل کے گل ساری سرکار آتیے نہ پاتیے آواز کب ہے چلو آج بلند کر کے بول آتیے نہ پاتیے تجھے تیرے دار دیے، آتیے نہ پاتیے تجھے تیرے دار دیے۔ متوالا حضرت بلال نے اذان پڑھی یا رسول اللہ کدھر منہ پر فرما میں تجھے نظر نہیں آتا حضور نے نہیں نگاہ میرے نگاہ پر سرکار کی طرف کعبہ شریف حضرت بلال کے قدموں کے نیچے رہا، اس میں کوئی شک ہے بولے تو آپ اس پیارے سے محبت کیوں نہ کرو، ہے یہ ہے جس کی محبت میں اللہ سبحانہ جل شانہ و جل مجدہ الکریم جس کی محبت میں اس پیارے کی محبت دل میں لایا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے در پر مر جاؤ جیسے ہو جاؤ جیسے بھی ہو سکے حضور کے دروازے پر بس مر جاؤ اور ناتمانو کچھ تو ہمت کیجئے اور فرمایا اتنی ہمت تو کرو کہ تم اپنا ماتھا مصطفیٰ کی دہلیز تک لے۔ کیا تم سے یہ بھی نہیں ہوتا یہ کرو یقین کرو محبت اور ادب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، میں کوئی ہوٹ پٹی چھٹی نہ پڑے ہے، دعائی خدا دیجئے نہ پڑے ہے، دعائی خدا دیجئے بالکل نہ پڑے ہے۔ وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رضوی رضی اللہ عنہ دلیل العارفین میں آپ سے روایت ہے خواجہ معین الدین چشتی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمود غزنوی ایک راتی جناب کسی جگہ تے جاندیا ستا سینڈ دے پروگرام بنے اور کسی کمرے چ گیا تے ورقہ نظر آیا قرآن شریف ورقہ ایک صفحہ وہ دماغی چاہے انہیں کہ اس طرح کراں کہ یہ صفحہ جو ہے اسے دوسری جگہ بھیجنے بندہ ستا مویا ایک بندہ راتی کے ٹنگا پھر کے قرآن شریف سبھی ذکر بناؤ، پھر خیال ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ اپنے آرام کے لیے سبھی مبارک میں لکھنے بلاؤ، ساری رات بیٹھا رہے درود شریف پڑھ رہے ستا نہیں محمود غزنوی ساری رات بیٹھا درود شریف فوت ہو گیا، کسی مصاحب نے یعنی اس کے کسی یار نے دیکھا اور پوچھا اور خدا تیرے نے خیر کیتا ہے اور کیا کرنا کہ اللہ پاک نے فرمایا حساب تیرا بڑا لمبا چوڑا سی، وہ جو ایک رات میں بیٹھا رہا ہے درود پڑھا ہے نا اس کے صدقے تیری ساری خطائیں معاف۔ میرے دوستو میرے بھائیو عشق محبت نہ چھوڑنا، حضور پاک کا دامن تھام رہا پھر اگے سارا کام ٹھیک ہو جاسی، سارا کام ٹھیک ہو جاسی۔ ایک نہ ایک دن تساں دیکھیا ہے تساں محبت کرو نا سرکار نال ایک محبت رنگ لائے گی، محبت کیا بولو اور میں کچھ نہیں پتا، میں نے اتنا پتا ہے کہ محبت رنگ لائے بے شک محبت پکا یقین ہے، پکا یقین کرو۔ میں ایک بار داڑھی بالکل صاف کرا دوں، میری گل سنو سارے میرے تکو سارے
میں بغداد شریف پڑھ گیا ہوں تو بعد کی گل کرنا ہوں بالکل داڑھی میرے پیر بھائیاں جناب حضرت جا کے آگے بندہ گمراہ ہو گیا انہوں نے نہیں پتا انہوں نے داڑھی مچھاں بھی داڑھی بھی ابرو بھی میں سارا کچھ چٹ پٹ جا بس ہو گیا کوئی جو بھی معاملہ تھا چھوڑو اس کو اچھا اس کے بعد جناب سنگیا آ گیا انہوں نے کہا جی گمراہ ہو گیا انہوں نے کہا گمراہ نہیں ہونے دیتے سائیں میں نے اس لڑکے کے سینے میں عشق رسول دیکھا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا وہ ڈوب ڈوب کے کرے گا کیا کرے گا ہاں وہ کرے تھلے چلا بھی جائے گا پانی اگا دے گا جاؤ سکیا اسی تینوں نہیں ڈبو سکتی ہو تیری کنڈ پچھے ہاتھ مصطفیٰ تو یہ میں آپ جوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں گھبراؤ نا حضور نے محبت کرو کیا کرو میرا کامل ایمان ہے کامل یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن غلبہ پا جائے گی محبت کیا پا جائے گی ہاں پھر چہرے بھی ٹھیک ہو جان گے دل بھی ٹھیک ہو جان گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر زور محبت سے رکھنا یہ محبت والی کہانی بھولنا نہ وعدہ کر دے اگلے میری گلاں قبول کر لو ہوں تو سوئی پروگرام کس طرح ہے بھائی سارے کا شکریہ سارے کا شکریہ سارے پیتی بڑا بھی شکریہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس میں دے جن جن کا نام لیا سب کو اس